فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 240، باب ہے 9 اور بیان ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنی تحریک آگے بڑھانے کے لیے چند بنیادی نوعیت کے حامل امور انجام دینے تھے۔ نمبر 1، صحیح اسلامی افکار و نظریات کی قرآن حکیم اور سنت رسول کے مطابق تدوین و تربیت، جو ایک مدت سے تحریف یا فراموشی کی نظر کر دیے گئے تھے۔ دوسرا، اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت اور خلافت، امامت اور ولایت پر ان کے استحقاق کا اثبات۔ نمبر 3، شیعہ آل محمد کو جمع کر کے ان کی ایک باقاعدہ تنظیم کی تشکیل۔ یہی وہ 3 بنیادی کام ہیں جن کا ہمیں تفصیل سے جائزہ لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا کام امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں انجام پایا۔ اگرچہ ان امور کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں، مگر ان کو سامنی حیثیت حاصل ہے۔ مثلاً کبھی خود امام یا آپ کے ساتھیوں کے ذریعے ایسے اقدامات اٹھائے یا ایسے افکار و خیالات پیش کیے جائیں جو اس گھٹن زدہ ماحول میں کسی حد تک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہو۔ چنانچہ ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں جہاں مجمع عام میں امام کے اصحاب یا خود امام کچھ ایسے خیالات کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں جس کا مقصد محض اس گھٹن کی فضا کو توڑنا مقصود ہوتا تھا۔ اس طرح کے اقدامات کے وقت تحریک کسی حد تک مستحکم ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ وہ زمنی اقدامات ہیں جس کے چند نمونے آگے پیش کریں گے۔ اسی طرح ایک کام اور زمنی موجودہ سیاسی مشینری یا اس کے کارندوں کے ساتھ معمولی نرمی برتنا بھی ہے۔ چنانچہ اس طرح کے اقدامات امام زین العابدین علیہ السلام اور عبداللہ ملک بن مروان کے درمیان پیش آتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی زمن میں امام زین العابدین علیہ السلام اور عبد الملک کے دربار سے وابستہ محمد بن شہاب زہری جیسے منحرف علماء کے درمیان پیش آنے والے معاملات بھی شامل ہیں۔ آپ کے دوستوں اور خلفائے وقت کے مابین ہونے والی بعض مارکہ آرائیاں بھی اسی ذیل میں آتی ہیں، اور ان سب کا مقصد کسی حد تک اس حبس اور گھٹن کے ماحول سے لوگوں کو نجات دلانا تھا۔ انشاءاللہ آگے ان جزیات پر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص صرف اسی حد تک میرے ان معروضات کو اچھی طرح سمجھ لے تو ساری اخلاقی روایات، موعظانہ گفتگو، پیغامات اور عارفانہ دعائیں، نیز دیگر بے بہا اقوال اور ارشادات جو امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہیں یا آپ کی زندگی میں واقع ہوتے رہے ہیں، خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ یعنی وہ شخص اس بات کو محسوس کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ امام کے تمام اقدامات اور ارشادات انہی تینوں امور کے ارد گرد گردش کرتے نظر آئیں گے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ مجموعی طور پر ان تمام امور کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ایک اسلامی حکومت کی تشکیل۔ البتہ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ہرگز اس بات کی فکر اور جلدی نہیں تھی کہ مطلوبہ اسلامی حکومت خود آپ کے زمانے میں ہی تشکیل پا جائے، بلکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مستقبل قریب میں آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھوں
تشکیل پائے گی۔ یہ پیراگراف پاسدار اسلام شمارہ نمبر 8 سے لیا گیا ہے۔ ان تینوں بنیادی امور کے انجام پانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلامی حکومت یا علوی نظام کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے۔ البتہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور یہاں پھر یہ بات وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے برعکس امام زین العابدین علیہ السلام کے پیش نظر یہ بات ہرگز نہیں تھی کہ خود ان کے زمانے میں ہی یہ حاکمیت تبدیل ہو کر حکومت اسلامی قائم ہو جائے، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کے زمانے میں اس کے لیے زمین ہموار نہیں ہو سکے گی۔ ظلم و زیادتی، حبس اور گھٹن کا ماحول کچھ اتنا بڑھ چکا تھا کہ محض 30 سال کی مدت میں حکومت کا برطرف ہو جانا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام مستقبل کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایسے متعدد قرائن بھی ملتے ہیں کہ جن کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے کہ خود اپنے دور میں ہی اسلامی حکومت تشکیل دیں، یعنی 61 ہجری سے 95 ہجری تک جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور 95 سے 114 ہجری تک جو امام محمد باقر علیہ السلام کا دور امامت ہے، ان میں سے کوئی امام اپنے زمانے میں ہی حکومت اسلامی تشکیل دینے کی فکر میں نہیں تھے، بلکہ ان کی نظریں کچھ مدت کے بعد ظاہر ہونے والے نتائج پر تھیں۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے اشارتاً عرض کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام طویل المدت منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ اب ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے ارشادات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے معروضات کا ثبوت خود آپ کے اقوال میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ امام کی زندگی کے متعلق کوئی تحقیقی جائزہ پیش کرتے وقت ہمارے بنیادی مصادر اور ماخذ خود آپ کے کلمات اور ارشادات ہی ہونے چاہیے۔ یہی طریقہ دیگر ائمہ طاہرین علیہم السلام کے سلسلے میں بھی ہم نے اختیار کیا ہے، کیونکہ ہماری نظر میں کسی بھی امام کی زندگی سے متعلق صرف معرفت اور آشنائی کے لیے خود اس امام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے بیانات یا روایتیں بہترین منبع و مدرک ہیں۔ لیکن ہم اس سے قبل بھی بیان کر چکے ہیں کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بیانات کو تب ہی صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں جب ان کا موقف و مقصد راہ عمل اور تلاش اور جستجو سے آشنا ہوں، ورنہ ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ غلط ہوگی۔ اور اگر خود یہ آشنائی بھی ان کے کلمات کی برکت سے ہی حاصل ہوئی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے کلمات سے کتنے صحیح نتائج ہمیں حاصل ہوں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اس بحث میں وارد ہوں کہ ہم ایک نقطے کی طرف مختصراً اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام چونکہ انتہائی گھٹن کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے اور آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ صراحت سے اپنے موقف اور نظریات بیان کر سکیں، لہٰذا آپ نے دعا اور وعظ کو اپنے اظہار کا ذریعہ قرار دیا۔ دعا صحیفہ سجادیہ سے مربوط ہے، جس کا ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ البتہ وعظ کا تعلق ان اقوال اور روایات سے ہے جو آپ سے نقل ہوئی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے زیادہ تر ارشادات، یا شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ تمام کے تمام بیانات وعظ کے لب و لہجے میں ہیں۔ چنانچہ اسی وعظ اور نصیحت کے ضمن میں وہ باتیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے آپ نے بیان فرمائی۔ جب سامعین ان بیانات کا غور سے مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ امام نے کتنے حکیمانہ اور مدبرانہ طریقہ کار کا منتخب کیا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اسی ضمن میں جو باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں غیر محسوس طور پر لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ افکار و نظریات کے ابلاغ کا بہترین طریقہ ہے۔ ہیڈنگ ہے: امام کے بیانات سیاسی جدوجہد کا منہ بولتا ثبوت، اور صفحہ ہے 243۔ یہاں ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے ان کلمات کی تحقیق اور تشریح کرنا چاہتے ہیں جو کتاب تحفہ العقول میں آپ سے نقل کیے گئے ہیں۔ اس میں آپ سے نقل ہونے والے مطالب ہمیں چند مختلف نوعیت کے حامل نظر آتے ہیں جو انہی مذکورہ جہت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
جن میں بعض بیانات وہ ہیں جن میں عام لوگوں سے خطاب ہے، جیسا کہ خود بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے سننے اور پڑھنے والے امام کے خاص الخاص افراد نہیں ہیں۔ چنانچہ عام لوگوں سے خطاب کرتے وقت ہمیشہ قرآنی آیات سند کے طور پر پیش کی گئی ہیں، کیونکہ عوام الناس آپ کو امام کی حیثیت سے نہیں پہچانتے، وہ تو ہر بات کے لیے دلیل اور استدلال چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام یا تو براہ راست آیات سے استدلال پیش کرتے ہیں یا آیات سے مدد لیتے ہیں۔ اس روایت میں تقریباً 50 یا اس سے بھی زیادہ موارد میں قرآنی آیات کا براہ راست یا بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن بعد کے بیان میں جہاں مومنین سے خطاب ہے ایسا نہیں، کیونکہ وہ امام کی معرفت رکھتے ہیں اور ان سے امام اپنی گفتگو کے دوران چونکہ وہ آپ کے بات کو قبول کرتے ہیں، قرآن سے استدلال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ اگر شروع سے آخر تک جائزہ لیں تو قرآنی آیات بہت کم نظر آتی ہیں۔ امام سے ایک مفصل روایات بیان کرتے ہوئے صاحب تحفہ العقول فرماتے ہیں، یعنی یہ واعظ اس لیے تھا کہ حضرت کے شیعہ اور حضرت کے دوست ہر جمعے کے دن اپنے مجمع میں یا انفرادی طور پہ اسے پڑھا کریں۔ یہاں مخاطبین کا دائرہ کافی وسیع ہے اور یہ نقطہ خود اس تفصیلی روایت میں پائے جانے والے قرائن سے استنباط کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس روایت میں خطاب ایھا المومنون نہ یا ایھا الاخوہ کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، جو عمومیت پر دلالت رکھتا ہے، جبکہ بعض دوسری روایتوں میں خود خطاب کا انداز مومنین سے مخصوص ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، لہٰذا یہاں عمومی خطاب ہونا ثابت ہے۔ ثانیاً، اس روایت میں موجودہ باتوں کا صریح انداز میں مواخذہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں صرف عقائد یا ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں محض اعتقادات اور معارف اسلامی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ پورا خطاب واعظ کے لب و لہجے میں ہے، جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے: یا ایھا الناس اتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ راجعون۔ گفتگو ہی واعظ سے شروع ہوتی ہے کہ اے لوگو تقوی الہی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ آخر خدا کے سامنے جانا ہے۔ اس کے بعد عقائد اسلامی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا فرض ہے کہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرو، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ تم اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے۔ گویا اس بیان کے ذیل میں لوگوں کے اندر اسلام کی صحیح شناخت کا جذبہ بیدار کر رہے ہیں۔ یہ حدیث تحفہ عقول صفحہ نمبر 249 پر موجود ہے۔ اسی طرح ذرا دیکھیے کہ کتنے حسین انداز میں آپ فرماتے ہیں: اس وقت سے ڈرو جب تم کو لوگ تنہا قبر کے حوالے کر دیں گے اور منکر و نکیر تمہارے پاس آئیں گے، اور پہلی چیز جس کے بارے میں تم سے سوال کریں گے تمہارے خدا سے متعلق ہوگی جس کی تم بندگی کرتے ہو، یعنی سننے والوں کے ذہن میں توحید کا مفہوم اتار کر معرفت خدا پیدا کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں اور تم سے اس نبی کے بارے میں پوچھیں گے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ گویا مسئلہ نبوت اور حقیقت محمدی کے عرفان کا جذبہ زندہ کر رہے ہیں، اور اس دین کے بارے میں پوچھیں گے جس کی تم نے پیروی کی، اور اس کتاب کے سلسلے میں تمہاری خبر لیں گے جن کی تم تلاوت کیا کرتے ہو، اور پھر مذہب اسلام کے ہی بنیادی مسائل اور عقائد یعنی توحید، نبوت، قرآن اور دین کے ساتھ اپنا مقصود اور اہم نکتے کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ اور اس امام کے بارے میں بھی سوال ہوگا جس کی ولایت کا تم دم بھرتے رہے ہو۔ یہاں امام مسئلہ امامت کو واضح کر رہے ہیں۔ دراصل ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے یہاں مسئلہ امامت حکومت سے الگ نہیں، یعنی ان کے نزدیک ولایت اور امامت میں کوئی فرق نہیں پائی جاتا، اگرچہ ممکن ہے کہ ولی اور امام کے معنی ایسے آپس میں کچھ تفاوت رکھتے ہوں۔ یہ حدیث بھی تحفہ العقول صفحہ نمبر 249 پر موجود ہے۔ لیکن یہ دونوں مسئلے یعنی امامت اور ولایت ائمہ کی زبان میں ایک ہیں، اور ان کے ایک ہی معنی مراد ہیں۔
یہاں آپ اسی امام کے بارے میں سوال کی بات کر رہے ہیں جسے دینی طور پر لوگوں کی ہدایت اور آگاہی کا بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے اور دنیاوی اعتبار سے ان کے امور زندگی کا بھی نگراں اور ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، یعنی پیغمبر اسلام کا جانشین۔ امام یعنی معاشرے کا رہبر و قائد۔ امام یعنی وہ جس سے ہم دین بھی حاصل کرتے ہیں اور دنیا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کی اطاعت ہم پر دینی امور میں بھی واجب ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی فرض ہے۔ لیکن ملاحظہ کیجئے، صدیوں سے دنیائے تشیع میں یہ مسئلہ کتنی غلط فہمی کا شکار رہا ہے۔ لوگ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو معاشرے پر حکومت کر رہا ہے، زندگی سے متعلق امور اس کے ہاتھ میں ہے، بندش اور آزادی سے لے کر جنگ اور صلح تک سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی مالیات یعنی ٹیکس مقرر کرتا ہے اور وہی ہمارے اچھے اور برے کا مالک اور ذمہ دار ہے، جبکہ اسی کے مقابلے میں ایک شخص اور بھی ہے جس کا کام لوگوں کا دین درست کرنا ہے، چاہے وہ اس پہلے کو حاکم کہتے ہیں اور دوسرے کو غیبت کے زمانے میں عالم دین، قبل از غیبت امام کہتے ہیں۔ یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں ایک امام کی حیثیت وہی تصور کرنے لگے تھے جو غیبت امام کے زمانے میں ایک عالم دین کی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ دراصل امام پیشوا اور ہادی کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہم صادق آل محمد کے حالات زندگی کے ذیل میں اشارہ کریں گے کہ جس وقت امام منی یا عرفات میں پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ بلند آواز میں ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام امام تھے، امام اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے دین اور دنیا کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین کے دور میں بھی جب حکومت عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں تھی، لوگ امام کا مفہوم غلط سمجھ بیٹھے تھے۔ معاشرے کی امامت کا مطلب ہی لوگوں کے مسائل حیات نیز تمام بندش و آزادی کے نظام کی نگرانی اور تحفظ کرنا ہوتا ہے، اور یہ امامت کا ایک بڑا ہی اہم شعبہ ہے۔ یہ منصب اہل سے لے کر نااہل کے سپرد کر دیا گیا تھا اور وہ نااہل خود کو امام سمجھتا بھی تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ عرصہ دراز تک عوام بھی اس کو امام ہی سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ لوگ عبد الملک بن مروان بن حکم اور اس سے پہلے یزید اور اس کے پیشروؤں کو اسی طرح عبد الملک کے بعد اس کی جگہ پر آنے والے دوسرے لوگوں کو اپنا امام تصور کرتے رہے۔ ان کو معاشرے کا رہبر نیز لوگوں کے اجتماعی مسائل پر حاکم کے عنوان سے قبول کرتے تھے، اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکی تھی۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر میں تم سے امامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ فیصلہ کر لو کہ جب منکر نکیر سوال کریں گے کہ تم نے جس کو اپنا امام مان لیا تھا کیا وہ واقعی امام تھا؟ جو شخص تم پر حکومت کر رہا تھا، معاشرے کی رہبری جس کے ہاتھ میں تم نے دے رکھی تھی، کیا وہ حقیقتاً امام ہونے کا لائق تھا؟ کیا وہی امام تھا جس کی امامت پر خدا راضی تھا؟ اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی اس طرح آپ اس مسئلے کی نزاکت کا احساس دلا کر لوگوں کو بیدار کر رہے تھے، گویا بالکل غیر محسوس طور پر مسئلہ امامت جس کے سلسلے میں بنو امیہ کی پوری مشینری کسی طرح کی کوئی بات سننے پر قطعی تیار نہ تھی، تو امام زین العابدین علیہ السلام کو اس واعظ کے قالب میں ڈھال کر ایک عمومی خطاب کے ضمن میں پیش کر کے لوگوں کے ذہن و احساس کو زندہ و بیدار کر رہے تھے۔ یہاں آپ کی روش اور طریقہ کار میں ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، کسی طرح کی عجلت نظر نہیں آتی۔ آگے چل کر جہاں امام نے ذرا سختی اور تیزی سے کام لیا ہے، ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ مختصر یہ کہ عوام الناس سے مربوط اپنے عمومی خطاب میں امام عالی مقام واعظ کی زبان میں اسلامی معارف کے ساتھ وہ حقائق جن پر آپ کی خاص توجہ تھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ کر رہے تھے۔ آپ کی کوشش تھی کہ عوام ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ اس قسم کے خطبات میں دو نکتے خاص طور پر توجہ کے لائق ہیں۔ پہلا یہ کہ عوام الناس سے کیا جانے والا یہ خطاب تعلیمی نقطہ نظر سے پیش نہ کیا گیا ہو، بلکہ ان کی نوعیت یاد دہانی کی سی ہے، یعنی
یہاں امام بیٹھ کر عوام کے سامنے مسئلہ توحید کے دریچے کھولنے یا مسئلہ نبوت کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ محض یاد دہانی مقصود ہے۔ مثلاً مسئلہ نبوت کو لے لیجئے۔ ظاہر ہے امام زین العابدین علیہ السلام جس معاشرے اور جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے، وہاں ابھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو اتنی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ مکمل طور پر اعتقاد اسلامی انحراف یا تحریف کا شکار ہو چکے ہوں، بلکہ اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ائمہ اطہار علیہم السلام میں سے امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کو دیکھنے والے بھی موجود تھے، اور اجتماعی نظام کے اعتبار سے ابھی وہ نوبت نہیں پہنچی تھی کہ لوگ مسئلہ توحید و نبوت کے سلسلے میں یا مسئلہ معاد اور قرآن کے بارے میں کسی بنیادی اصول، شک و شبہ اور تحریف سے دوچار ہوں۔ یہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اکثریت ان کے تقاضوں کو بھلا بیٹھی تھی۔ مادی زندگی اس بات کی موجب بنی ہوئی تھی کہ لوگ اسلام، اسلامی اعتقادات اور اس کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ معاشرے میں دنیاوی اور مادی طمع نے اس شدت کے ساتھ لوگوں کو اپنا اسیر بنا لیا تھا کہ یہ فکر کہ انسانی زندگی میں معنویت اور نیکیوں کے سلسلے میں تقابل اور موازنہ کا بھی کوئی میدان موجود ہے، لوگوں کے ذہنوں سے بالکل نکل چکی تھی، اور کسی کو اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوئی فکر نہ تھی، اور اگر اس طرف کوئی قدم بڑھاتا بھی تو اس میں ظاہرداری اور سطحیت کا عمل داخل ہوتا۔ توحید کے وہ آثار و فوائد جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا اس سے متصل قریبی زمانے میں لوگوں پر واضح تھے، اس حوالے اور احساس اور ادراک اور وہ ذمہ داری اب مفقود ہو چکی تھی، لہٰذا فقط یاد دہانی کی ضرورت تھی تاکہ لوگوں میں ادراک پیدا ہو جائے، ورنہ دین میں ابھی کوئی ایسی تحریف نہیں ہوئی تھی جس کی تصحیح ضروری ہو۔ اس کے برخلاف بعد کے زمانوں میں مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کو لے لیجئے، یہ تحریف اپنی حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اس وقت خود مسلمانوں کے درمیان بہت سے متکلمین یا دوسرے لفظوں میں بہت سے فلسفی اور منطقی پیدا ہو گئے تھے جو طرح طرح کے ناموں سے بڑی بڑی مسجدوں مثلاً مسجد نبوی، مسجد اموی شام، حتیٰ کہ خود مسجد الحرام میں آ کر بیٹھ جاتے اور غلط افکار اور عقائد کے باقاعدہ درس دیا کرتے تھے۔ وہاں ابن ابی الاوجا جیسے افراد بھی موجود تھے جو زندہ بقیت اور دہریت یعنی وجود خدا سے انکار کا درس دیا کرتے تھے اور اس پر استدلال بھی پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیانات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ توحید و نبوت یا اس جیسے دوسرے مسائل باقاعدہ استدلال کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے دشمن کے استدلال کے خلاف استدلال کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابن ابی اوجا کے جواب میں، جو ایک منکر خدا ملعون شخص تھا، مخلوقات کی مختلف حالتوں جیسے بڑا، چھوٹا، کمزور، طاقتور اور اس کے برعکس حالتوں، نیز تندرستی اور بیماری اور دیگر حالتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا ہے، اور یہ حدیث موجود ہے مجموعہ رسائل در شرح احادیثی اسقافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 565 پر۔ جبکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیانات میں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ آپ اسلامی مطالب پیش کرتے وقت منطقی استدلال عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے، بلکہ صرف یاد دہانی کے طور پر اشارہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو قبر میں تم سے توحید و نبوت کے سلسلے میں سوالات کیے جائیں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ صرف ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، انسان ان مسائل پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے اور وہ چیزیں جو غفلت اور فراموشی کی نظر ہو چکی ہیں، ذہن دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو اس بات پر دلالت کرے کہ لوگ حتیٰ کہ ارباب حکومت و سلطنت بھی اسلامی فکر و نظر سے کھل کر بغاوت پر آمادہ ہوں۔ ہاں، صرف ایک موقع پر مجھے نظر آیا اور اس کا اظہار یزید کے
اس شعر سے ہوتا ہے جو اس نے غرور و مستی میں ڈوب کر اس وقت پڑھا تھا جب خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیر کر کے اس کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے، بنی ہاشم نے حکومت اور سلطنت کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا، جبکہ حقیقت میں نہ کوئی خبر آئی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ یعنی یہ حدیث الحلوف القتلی الطفوف ترجمہ فہری النس صفحہ نمبر 181 پر موجود ہے۔ یعنی اس کو دین و وحی سے کوئی مطلب نہ تھا، یا چنانچہ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یزید کی یہ ہرزہ سرائی ممکن ہے نشہ و مستی کے غلبے کے سبب رہی ہو، ورنہ حتیٰ کہ عبد الملک اور حجاج بن یوسف جیسے ظالموں میں بھی عقیدہ توحید یا عقیدہ نبوت کی کھل کر مخالفت کی جرت نہ تھی۔ عبد الملک بن مروان اور وہ شخص ہے جو اس کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا کہ اس کو لوگ قرآن کے قرآن میں شامل کرتے تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کو خبر دی گئی کہ تم خلیفہ ہو گئے ہو اور حکومت پر فائز ہوئے ہو تو اس نے قرآن کو بوسہ دیا اور کہا، یعنی اب ہماری اور تمہاری ملاقات قیامت میں ہوگی۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ پھر اس کے بعد اس نے کبھی قرآن اٹھا کر نہ دیکھا۔ حجاج بن یوسف کیسا ظالم آدمی تھا آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن یقیناً جتنا آپ نے سنا ہے وہ اس کے مظالم سے کہیں کم ہے، مگر اس جیسا شخص بھی جب ممبر سے خطبہ دیتا ہے تو لوگوں کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ ملتا ہے اس کا محاصل عوام کو اسلامی افکار و نظریات کی طرف متوجہ اور خبردار کرنا ہے، تاکہ لوگوں سے فکری بہاؤ کو مادیت کی بجائے خدا، اس کے دین اور قرآن کی طرف موڑ دیا جائے۔ بہرحال یہ امام کے بیانات کی ایک قسم تھی۔ دوسری قسم کے بیانات وہ ہیں جن میں امام زین العابدین علیہ السلام کے مخاطب کچھ مخصوص افراد ہیں، اگرچہ یہ مشخص نہیں کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن یہ طے ہے کہ آپ کا خطاب ایک ایسے گروہ سے ہے جو موجودہ حکومت سے بیزار اور اس کا مخالف ہے، چاہے اس میں جو بھی ہوں۔ شاید یہ کہنا بھی غلط نہ ہو کہ یہ وہی گروہ ہے جو امام کی اطاعت اور اہل بیت علیہم السلام کی حکومت پر یقین و اعتقاد رکھتا تھا۔ خوش قسمتی سے کتاب تحفہ العقول میں امام زین العابدین علیہ السلام کی اس قسم کے بیانات کا ایک نمونہ موجود ہے۔ ایک نمونہ اس لیے کہ جب ہم اس طرح کی دوسری کتابوں کی چھان بین کرتے ہیں تو ان میں بھی ایسے چند نمونوں کے سوا آپ سے منقول کوئی چیز نہیں ملتی۔ پھر بھی انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں اس طرح کے بے شمار نمونے پیش آتے ہیں، مگر حالات اور آپ کی حیات کے دوران پیش آنے والے حوادث، گھٹن کی زندگی، دشمنوں کے حملے، اذیتیں، اصحاب ائمہ کا قتل وغیرہ اس بات کا باعث بنے کہ وہ گراں بہا آثار باقی نہ رہ سکے، چنانچہ بہت ہی کم مقدار میں چیزیں ہمارے ہاتھ لگ سکی ہیں۔ بہرحال امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ بیان کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے: خداوندہ، ہمیں اور تمہیں ظالموں کے مکر و فریب، حاسدوں کی بغاوت اور سرکشی اور جابروں کے ظلم و زیادتی سے محفوظ و مامون رکھے۔ خطاب کا انداز بتاتا ہے کہ خود امام اور آپ کا مخاطب گروہ دونوں اس میں شریک ہیں، یعنی موجودہ حکومت اور نظام کی طرف سے وہ سب خطرے میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بات ایک مخصوص گروہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس جماعت کو لفظ مومنین یا اہل بیت کے محبین اور مقربین سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس انداز کے خطبات شروع ہوتے ہیں یا ایھا المومنون سے، جبکہ پہلی نوعیت کے بیانات ایھا الناس یا بعض موارد میں یا ابن آدم کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، اور یہاں ایھا المومنون ہے، یعنی امام کے خطاب میں اپنے مخاطبین کے صاحب ایمان ہونے کا اعتراف موجود ہے، اور یہ وہ مومنین ہیں جو اہل بیت علیہم السلام اور ان کے افکار و نظریات پر واقعی ایمان رکھتے تھے۔ اس منزل میں جب امام علیہ السلام اپنے اصل مقصد پہ آتے ہیں تو آپ کی گفتگو بھی اس چیز کی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کے مخاطب مومنین یعنی اہل بیت علیہم السلام سے قربت رکھنے والے افراد ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:
یہ طاغوت اور ان کے فرما بردار جو دنیا کے حریص، اس کے شیدائی اور اس پر فریفتہ اور قربان اور اس کی طرف دوڑنے والے لوگ ہیں، یہ کہیں تم کو فریب میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہاں آپ فرماتے ہیں اے ایمان والوں خبردار، کہیں یہ طاغوت اور ان کے پیروکار جو دنیا کے حریص اور اس پر فریفتہ ہو چکے ہیں وہ تمہیں حق سے دور نہ کر دیں، کیونکہ وہ دنیا سے دھوکہ کھا چکے ہیں اور اس پر فریفتہ ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث بھی تحفہ العقول صفحہ نمبر 252 پر موجود ہے۔ یہ مومنین سے خطاب کے وقت اصل لب و لہجے میں ان کو شر سے محفوظ رہنے اور آئندہ ہم فکری کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے موجودہ طاغوتی نظام کے طرفداروں اور ائمہ اطہار کے ساتھیوں کے درمیان اندر جو شدید مخالفت اور مقابلہ آرائی جاری تھی، اس کی وجہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو بڑی سخت مشکلات اور رنج و مصیبت جھیلنی پڑ رہی تھی۔ چنانچہ امام کے بیان میں اس نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے مومنین کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اس دنیا کی عارضی چمک و دمک اور آسائش کے دھوکے میں آ گئے تو اس کی قیمت میں تم کوئی اہل طاغوت سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ امام کا یہ انداز اور لب و لہجہ نہ صرف اس بیان میں بلکہ آپ سے منقول بہت سے مختصر اقوال اور روایات میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ امام نے لوگوں کو دنیا سے اجتناب برتنے کی دعوت دی ہے۔ دنیا سے اجتناب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کو اس لہر سے محفوظ رکھیں جو انسان کو ناز و نام میں غرق کر دیتی ہیں اور اس کے دامن میں گرفتار ہو کر انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کی انقلابی جد و جہد سرد پڑ جاتی ہے۔ یہ دعوت مومنین سے متعلق خطبات میں ملتی ہیں۔ عوام الناس سے خطاب کے دوران یہ انداز بہت کم نظر آتا ہے۔ عوام سے خطاب کے وقت جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں زیادہ تر انداز خطاب اس طرح کا ہوتا ہے: لوگوں خدا کی طرف متوجہ رہو، قبر و قیامت کا دھیان رکھو، خود کو کل کے لیے آمادہ کرو، یا اسی طرح کی دوسری باتیں۔ ان حقائق کی روشنی میں اگر کوئی سوال کرے کہ اس قسم کے خطبات سے آخر امام کا مقصد کیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ایک ہم فکر جماعت تیار کرنا چاہتے تھے۔ امام چاہتے ہیں کہ کسی ضروری موقع کے لیے مومنین کا ایک گروہ تیار رہے اور آپ انہیں اقتدار کی ہوس اور جھوٹی مراد کی چکاچوند سے محفوظ رکھیں۔ اس قسم کے بیان میں امام بار بار موجودہ نظام کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ گزشتہ قسم کے بیان میں یہ چیزیں اتنی وضاحت کے ساتھ نظر نہیں آتیں۔ یہاں امام زین العابدین علیہ السلام بہت سخت لب و لہجے میں حکومتی مشینری پر تنقید کرتے اور ان کو شیطان کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں تم لوگوں کو جن امور سے شب و روز واسطہ پڑتا ہے، یعنی یہ ظلمت خیز فتنے، نئی بدعتیں ہیں۔ یہ بدعتیں ظالم نظام کی اختراع ہیں، ظلم و جور پر مبنی سنتیں اور زمانے بھر کی سختیاں ہیں۔ یہ سلطنت کا خوف و ہراس ہے اور شیطانی وسوسے ہیں۔ یہاں امام ذکر سلطان کے فوراً بعد وسوسے شیطان کا ذکر کرتے ہیں، یعنی پوری صراحت کے ساتھ حاکم وقت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو شیطان کا دست راست قرار دیتے ہیں۔ گفتگو کے آخر میں آپ ایک نہایت ہی عمدہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ چونکہ یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے لہٰذا ہم اسے یہاں نقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ اسی مطلب کی نشاندہی کرتا ہے جس کی طرف ابھی ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ حوادث جو انسانی زندگی میں شب و روز پیش آتے ہیں، خصوصاً ایسے گھٹن کے ماحول میں دلوں کو ان کی نیت اور جہت سے موڑ دیتے ہیں، جہاد کے شوق اور اس کے محرمات کو ختم کر دیتے ہیں۔ موجودہ ہدایت یعنی وہ ہدایت جو موجودہ معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کی طرف سے ذہنوں کو غافل اور برگزشتہ کر دیتے ہیں اور انسان سے اہل حق کی معرفت کو بھلا دیتے ہیں اور اہل حق کی یاد کو ان کے دلوں میں باقی نہیں رہنے دیتے۔ یہ حدیث اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے۔ امام کے اس پورے بیان میں وہی اسلوب اور انداز پایا جاتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے، یعنی لوگوں کو وعظ و نصیحت کے انداز میں خبردار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے حوادث زندگی
ان کو ان کی مجاہدانہ روش سے غافل بنا دیں اور انہیں ان کے راستے سے منحرف کر دیں اور دل و دماغ اس کی یاد سے خالی ہو جائیں۔ امام کے ایسے متعدد بیانات ملتے ہیں جن میں سلطان اور حاکم کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں، خبردار، گناہ گاروں کی صحبت اور ظالموں کی مدد سے ہمیشہ دور رہنا۔ یہ حدیث بھی اصول کافی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ آپ ان حقائق کی روشنی میں امام سجاد علیہ السلام کی تصویر پردہ تخیل پر اتار کر دیکھیں کہ آپ کی کیسی شخصیت ذہن میں ابھر جاتی ہے۔ کیا اب بھی وہی مظلوم، بے زبان، کمزور اور بیمار انسان جو زندگی کے امور سے کوئی مطلب نہیں رکھتا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ امام علیہ السلام اپنے کچھ مومن دوستوں، طرفداروں اور بہی خواہوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور موجودہ حالات میں ان کو ظالم حکام اور درباریوں کی ہم نشینی اختیار کرنے، نیز اپنی مقدس مہم اور جدوجہد سے غافل و بے پرواہ ہونے سے سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں اور ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں سے منحرف ہو جائیں۔ امام ان کے ایمانی جذبات کو تر و تازہ، زندہ اور باقی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دن ان کا وجود اسلامی حکومت کے قیام کی راہ میں مؤثر ثابت ہو سکے۔